بسم اللہ الرحمن الرحیم. واجب الاحترام مومنین اکرام, اج دا تھوڑا جہا ڈسٹرب ہوئے ہو, میں وہ خصوصاً معذرت خواہ ہے. اج پہلا دن سی, کچھ اس طرح ہوئی ہے, اور انشاءاللہ کل تو متواتر ٹائمنگ اور ٹائم کے مطابق سارا پروگرام شیڈول کے مطابق جائے گا الحمدللہ. تو جنہوں نے تھوڑا جہا انتظار دی زحمت اٹھانی پئی, میں معذرت خواہ ہے. اور کل تو ٹھیک انشاءاللہ العزیز مولانا صاحب 9 بجے ممبر تے تشریف فرما ہیں گے, اور تمام دوست احباب جڑے نے وہ مجلس آزاد آغاز ٹھیک 8 بجے شروع ہو جاتا ہے. اج شاہ صاحب ابراہیم شاہ صاحب ذاکر صاحب 8 بجے ممبر لے لیا سی انہوں نے, اور اپنا پڑھ کے چلے گئے. تو گزارش ہے کہ مومنین سارے ٹائم نہ اگر آ جائیے تو ظاہر ہے سارے مجالس کی رونق بنیے. یہ 2-4 دن زندگی دے وچ ہوندے نے عبادت دے, مل کے اور اچھی طرح گزار لیے. تو مولانا صاحب کو میں دعوت خطاب دیاں گا. علامہ انصار صاحب نے شیخوپورے تو, اور انہوں دی حوصلہ افزائی بھی کرنی ہے, اپنے کو پہلی دفعہ آئے نے. تو قبلہ ساڈے والوں کوئی کوتاہی گستاخی کمی رہ گئی ہوئے تو دے ہاتھ سے اسی معذرت خواہ ہیں. تو گزارش ہے کہ کل تو ٹائمنگ کی تھوڑی جی ایڈجسٹمنٹ کر کے کہ وہ مطابق آپ چلیے. ہاں انشاءاللہ کل مولانا صاحب فرمارے کہ 9 بجے کل سی ممبر پہ ہوں گے. بہت شکریہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اب آپ کے سامنے حسینیت, یزیدیت. اب آپ کے سامنے خطیب ولایت علی علامہ انتصار کا حیدر غازی آف شیخوپورہ, اور ان کے بعد بلوچ صاحب ذاکر کیا نام ملازم صاحب بلوچ 26 وانے سے خطاب فرمائیں گے. تو استماس ہے کہ کل ٹھیک 8 بجے مجلس شروع ہو جائے گی, کیونکہ وہ جو بھائی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آگے آ جائیں. دعائے امام زمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک المحدث بن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. باجماعت صلوات پڑھیے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ حیدری یا علی حیدری. حسینیت زندہ باد, حسینیت. بلند تر صلوات پڑھیے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وقفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی محمد المصطفیٰ. وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المہدیین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس
وطہرہم تطہیرا۔ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وولایتہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وخطابہ الحسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ صلوات بلند آواز۔ صاحبان عزت و معرفت میرے سامنے تشریف فرما ہے۔ آغاز محرم الحرام ہو چکا ہے۔ ہماری ان عشرہ مجالس کا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہوتا۔ ہم ان مجالس کو اس لیے منعقد کرتے ہیں تاکہ لوگوں تک حق پہنچ سکے اور لوگوں کو یہ معرفت حاصل ہو کہ حق ہے کیا، اور جب حق کی پہچان ہو جاتی ہے تو پھر بندہ کبھی باطل کی طرف نہیں جاتا۔ توجہ ہے نا دوستو؟ اور باطل اور حق دو ایسی طاقتیں ہیں کہ جو کبھی اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ جہاں حق ہے وہاں باطل نہیں ہے، جہاں باطل ہے وہاں حق نہیں ہے۔ اور حق ایک ایسی صفت ہے کہ جس کی وضاحت کائنات کے رسول نے فرمائی، اور اس وضاحت کو لوگوں تک پیغام کی شکل میں اس طرح پہنچایا کہ کائنات کے رسول نے اعلان کر کے کہا کہ الحق مع علی وعلی مع الحق۔ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ توجہ کیجئے۔ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ علی محتاج حق نہیں ہے، حق محتاج علی ہے۔ حق محتاج علی ہے، علی محتاج حق نہیں ہے۔ اور جب تم حق کو وجود میں دیکھنا چاہو گے تو اس حق کے وجود کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ اور بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ 70 کتابیں اہل سنت کی جن میں سے حدیث ثابت یہ کر سکتا ہوں میں، اور اگر اس حدیث کو ثابت ہونے کے بعد علی کو حق تسلیم نہ کرے تو پھر ماننا پڑ جائے گا کہ وہ کل بھی باطل تھا، آج بھی باطل ہے۔ جو علی سے دور ہے وہ حق سے دور ہے، جو حق سے دور ہے اس کا باطل ہونا ضروری ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ حق بھی وہی ہو اور باطل بھی وہی ہو۔ جہاں حق ہے وہاں باطل نہیں ہے، جہاں باطل ہے وہاں حق نہیں ہے، جہاں ایمان ہے وہاں نفاق نہیں ہے، جہاں نفاق ہے وہاں ایمان نہیں ہے۔ مومن کبھی منافق نہیں ہوتا اور منافق کبھی مومن نہیں ہوتا۔ جو ہے دوستو، یہ دونوں متضاد ہیں آپس میں۔ حق کبھی باطل نہیں ہوتا اور باطل کبھی حق نہیں ہوتا۔ اب میں آپ کو یہ نتیجہ دینے جا رہا ہوں کہ یقیناً اگر حق ہے تو مقابلے میں باطل ہے۔ جہاں حق ہے اس کے مقابلے میں باطل ہوگا۔ کوئی بھی ہو، بڑے سے بڑا، چھوٹے سے چھوٹا، اگر وہ حق کے مقابلے میں آ گیا تو قیامت تک باطل تصور کیا جائے گا۔ خواہ میدان میں آ جائے پھر بھی باطل ہے، خواہ میدان سے ہٹ کے حق کے گھر پہ حملہ کر دے، وہ
कौन होगा? बातिल। तवज्जो है दोस्तों। और मैं आपको एक नुक्ता विलायत के हवाले से देना चाहता हूं कि कद जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिला। कुरान कहता है हक आ जाएगा और बातिल मिट जाएगा। इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, बातिल को मिट ही जाना है। हक आ गया, बातिल मिट गया। हक आ गया, बातिल मिट गया। अली के आने से नमाज को कुछ नहीं होता, तवज्जो कीजिएगा, बल्कि अली आए तो बातिल भाग जाता है। तवज्जो है दोस्तों, अली आए तो बातिल भाग जाता है। तवज्जो कीजिएगा, अली हक के साथ है और हक अली के साथ है। फिर रसूल ने दुआ की, अल्लाहुम्मा अदरिल हक हैसु मा दार अली, और ऐ मेरे अल्लाह तू हक को उधर मोड़ दे जिधर अली मुड़ जाए। जो है दोस्तों, ऐ मेरे अल्लाह तू हक को उधर मोड़ जिधर अली मुड़ जाए, यानी अली को मुड़ते देखो, जिधर अली जाता है उधर हक जाता है। इसलिए हदीस में हदीस मौजूद है, सिरात अलीयुन हक्कुन, अली का रास्ता हक है। वह नुमसिकुहु, और हमें चाहिए कि हम हक से मुतमस्सिक रहें। किससे रहे मुतमस्सिक? हक से। और हक को मानने वाला, हक को तस्लीम करने वाला कभी बातिल को नहीं मानेगा। तवज्जो है। इसलिए हमारे पास कसौटी है, हमारे पास एक आला है। कौन सा? हमारे पास आला है तलाश करने का, हक। हमारे पास हक है तलाश करने का आला, कि जो जो कयामत तक हक के मुकाबले में आएगा वो बातिल होगा, और जो हक को तस्लीम करेगा वो खुद भी हक पर होगा, खुद भी हक पर होगा। तवज्जो कीजिएगा दोस्तों, इसकी आवाज थोड़ी सी बढ़ा दे। सलवात पढ़े बुलंद आवाज से। फिर भी सलवात पढ़े। हक वो सिफत महज है कि जिसको पहचानने के लिए वजूद को पहचानना पड़ेगा। किसको पहचानना पड़ेगा? और वजूद कौन? मिसाल के तौर पे हर शय के 3 वजूद होते हैं। एक उसका वजूद मकतूबी होता, एक उस शय का वजूद मलफूजी होता, और तीसरा उसका वजूद हकीकी होता। मिसाल के तौर पे ये लिखा है या अली, ठीक है, ये लफ्जों में लिखा गया है, ठीक है। जब लिख गया तो ये उसकी मकतूबी शक्ल हो गई, यानी किताबत करके लिख दिया गया, ये है मकतूबी शक्ल। और तीसरी है हकीकी शक्ल, मलफूजी वजूद, मकतूबी वजूद और हकीकी वजूद। जब लिखा गया अली तो ऐन लाम ये क्या बना? ये है उसका लफ्जों में वजूद। जब लिख दिया गया ये है इसका मकतूबी वजूद। ये तो हो गया ना मलफूजी और मकतूबी वजूद। तो हकीकी वजूद कौन सा है? यकीनन कोई हक का हकीकी वजूद होगा। वो कौन होगा? तवज्जो कीजिएगा, उठाइए तारीख का एक बहुत बड़ा फैसला, जंगे खंदक। कौन सा फैसला? जंगे खंदक। और जंगे खंदक में हुआ क्या था? जंगे खंदक को खंदक इसलिए कहा जाता है कि उसमें मुसलमानों ने खंदक खोद दी थी, और खंदक को खोद कर उसमें आग रख दी ताकि कोई उधर का इधर ना आए, इधर का उधर न जाए, बल्कि जो उधर का है वो हक के मुकाबले में ना आ जाए। और बीच में रखी गई आग। क्या रखी गई? आग, ताकि पता चल जाए जो हक से दूर रहता है वो आग में ही जाएगा। तवज्जो है दोस्तों। तो जब ये जंगे खंदक वकू पजीर हुई तो उठाई किताबें पढ़ी। रसूल ने कहा, एक बंदा अमर इब्न अब्द वुद जिसका नाम था, वो खंदक प्लान किया गया। उसने कहा कि कोई है मेरे मुकाबले में आने वाला? कोई है मेरे मुकाबले में आने वाला? उठाओ कुरान। अल्लाह फरमा रहा है कि
وہاں جب اس نے چیلنج کیا تو بندے ایسے بیٹھے تھے کہ ان کے سروں پہ پرندے بیٹھ گئے تھے، ان کے دل دھڑک دھڑک کے ان کے گلوں میں پھنس گئے تھے، نہ وہ ہلاتے تھے نہ بولتے تھے، جو ہے بلکہ گردنیں یہاں ایسے بیٹھ گئے جیسے بلی کبوتر بلی کو دیکھ کے کچھ نہیں کرتا، ایسے بیٹھ گئے۔ اٹھاؤ تاریخ کی کتابیں، ہوا کیا؟ اس نے کہا کوئی ہے میرے مقابلے میں آنے والا؟ کوئی نہ اٹھا۔ رسول نے کہا جاؤ، کوئی نہ گیا۔ پھر ہے کوئی میرے مقابلے میں آنے والا؟ کوئی نہ اٹھا۔ آخری جملہ قبلہ سعید شاہ جی اس نے تاریخ میں رقم کیا، وہ کیا لکھا؟ اس میں ہے تم میں سے کسی کو شوق شہادت نہیں ہے؟ تم میں سے کسی کو شوق شہادت نہیں ہے؟ کیوں کہ تم جب آؤ گے رسول کی طرف سے تو مجھ سے لڑو گے، اگر مارے گئے تو شہید، بچ گئے تو غازی۔ تم میں کسی کو شوق شہادت نہیں ہے؟ تو کیا لوگوں نے کہا؟ کچھ نہ کہا، چپ کر گئے۔ نہ کسی کو شوق شہادت تھا، نہ کسی کو غازی بننے کا شوق تھا۔ جب تمہیں شہادت کا شوق نہیں، غازی بننے کا شوق نہیں، تو پھر رسول کے ساتھ جنگ میں آئے کس لیے تھے؟ توجہ ہے؟ پھر اس نے کیا کیا؟ پھر اس نے ایک نیزہ اٹھایا، وہ نیزہ مارا، خیمہ رسول میں وہ نیزہ لگا۔ جب خیمہ رسول میں نیزہ لگا نا، رسول نے کیا کہا؟ من لحاظ القلب، کوئی ہے اس کتے کی زبان بند کرنے والا؟ وہ خلق عظیم کا مالک رسول، جس کی زبان سے خوشبو اور اخلاق کے پھول گرتے ہیں، اس نے کیوں کہا من لحاظ القلب؟ کوئی ہے اس کتے کی زبان؟ اور رسول نے یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ جو رسول کے گھر میں آ جائے بغیر اجازت کے، وہ بغیر اجازت کے رسول کے گھر آ جائے، رسول کہتے ہیں من لحاظ القلب، کوئی ہے اس کتے کی زبان بند کرنے والا تو جو اس در کو جلا دے۔ بے توجہ نہیں کر رہے آپ؟ پھر کیا ہوا؟ اٹھائیے تاریخ، کوئی نہ اٹھا۔ آخر کار وہی اٹھا جو ہر جنگ میں اٹھا کرتا تھا، علی اٹھے۔ اٹھ کے علی جب چلنے لگے تو صحابہ کرام سے کائنات کے رسول نے پوچھا اسے جانتے ہو یہ کون ہے؟ سب نے کہا ہذا علی ابن ابی طالب، یہ علی ابن ابی طالب ہے، ابو طالب کا بیٹا ہے۔ کس کا بیٹا ہے؟ ابو طالب کا۔ یعنی یہ بندے مانتے ہیں کہ علی ابو طالب کا بیٹا ہے، جس کا بیٹا ایمان کی کل ہوگا۔ میں آسان کر دوں بات تاکہ سمجھا سکوں۔ جب سب نے بتایا نا کہ یہ علی ابو طالب کا بیٹا جا رہا ہے، اٹھاؤ تاریخ۔ رسول فرمایا کہ ابھی جبرائیل امین آئے تھے، مجھے کہہ کر گئے ہیں کہ آج اعلان کر دے کیا برزل ایمان کلو، آج صرف علی نہیں ہے، آج کل کا کل ایمان بن کے جا رہا ہے۔ ایمان بن کے جا رہا ہے اور جا کہہ رہا ہے الل کفر کل، جہاں جا رہا ہے کل کفر ہے، یہ ہے کل ایمان۔ کیا ہے یہ؟ کل ایمان۔ توجہ کیجئے گا، جملہ آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرنے جا رہا ہوں، اب میں دیکھوں گا کون بولتا ہے اور کون چپ رہتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، رسول کی زبان کے مطابق علی ایمان کا کل، سارے بولیے علی ایمان کا کل ہے، علی کل ایمان ہے، علی کل ایمان ہے۔ توجہ کیجئے گا، اٹھائیے قرآن۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم عیسیٰ کے حواریوں کو مخاطب کو، اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم عیسیٰ کو میری جز کہتے ہو، عیسیٰ کو میری جز کہتے ہو۔ اور عیسائی کیا مانتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا۔ پتہ چلا کہ قرآن کی نص سے بیٹا جز ہوتا ہے اور باپ کل ہوتا ہے۔ بیٹا کیا ہوتا ہے اور باپ کل؟ بیٹا جز اور باپ کل۔
علی جز ہے ابو طالب کی. میں توجہ نہیں کر رہے آپ. یہ پنکھا تھوڑا سا ادھر کر دیجیے. ضرور پڑھے بلند آواز سے. علی جز ہے کس کی؟ ابو طالب کی. ابو طالب کیا ہے؟ علی کی کل. ابو طالب ہے علی کی کل اور علی کیا ہے؟ ابو طالب کی جز. جس کی جز کو اللہ کا نبی ایمان کی کل کہہ رہا ہے. توجہ نہیں کر رہے آپ لوگ. جس کی جز کو اللہ کا نبی ایمان کی کل کہہ رہا ہے، اس علی کا باپ جو کل کا کل ہے وہ کتنا بڑا صاحب ایمان ہوگا. توجہ ہے دوستو؟ نعرے کی آواز نہیں آ رہی ہے. حیدری. ابو طالب کیا ہے؟ علی کی کل. علی کیا ہے؟ ابو طالب کی جز. اس کی جز ہے ایمان کا کل. اور بندوں کو حضرت ابو طالب آج تک سمجھ میں آیا ہی نہیں ہے. ایک بندے نے مجھ سے کہا قبلہ میرا نکاح آپ نے پڑھنا ہے. میں نے کہا بھائی وہ کیوں؟ میرے پاس تو اتنا وقت ہی نہیں. میرے پاس تو مجالس کا وقت ہوتا ہے. اس نے کہا قبلہ وقت جب بھی ہوگا آپ کے پاس نکاح آپ سے پڑھواؤں گا. میں نے کہا وہ کیوں؟ اس نے کہا جس لیے کہ مجھے آپ کا عقیدہ اچھا لگتا ہے. مجھے آپ کا عقیدہ پسند ہے. میں جب بھی نکاح پڑھاؤں گا میرا نکاح آپ پڑھیں گے. یعنی آج کے عام بندے کو پتا چل گیا کہ نکاح صاحب عقیدہ سے پڑھوانا چاہیے. توجہ نہیں کر رہے آپ لوگ. آج کے بندے کو پتا چل گیا کہ نکاح جس سے پڑھاؤ اس کا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے. تو جس ابو طالب نے مصطفیٰ کا نکاح پڑھایا ہو، کیا مصطفیٰ کو پتہ نہیں تھا کہ ابو طالب کا عقیدہ کیا ہے؟ جو ہے اس ابو طالب کے ایمان پہ بندے شک کرتے ہیں. کلمہ نہیں پڑھا تھا. جاہل تو نے پڑھا تھا کلمہ؟ تو کلمہ پڑھ کے تم نے کر لیا ہے. اور تم بندوں کو پتہ نہیں کہ کلمہ وہ پڑھتا ہے جو کبھی کافر رہا ہو. کلمہ وہ پڑھتا ہے جو کبھی کافر رہا ہو، جس کی نسل کو وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ کی اللہ سند عطا کر دے. حضرت ابراہیم کی نسل کو اللہ نے مسلمان لکھا. بندے کہے کلمہ نہیں پڑھا تھا. کلمہ نہیں پڑھا تھا. عجیب بندے جاہل ہے بھائی. اور میں کلمے کی نبی کی نقطہ بیان کر دوں آپ کو کہ کلمہ، یہ جو کلمے کی روایت ہے یہ نکالی کہاں سے گئی اور اس روایت کی حقیقت کیا ہے. توجہ ہے دوستو؟ اٹھائیے کتابیں ذرا پڑھیے گا. اس روایت کے راوی ہیں 4. کتنے؟ کون کون سے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. دوسرے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی. تیسرے سعید اور مسیب. یہ دونوں باپ بیٹا ہے. ٹھیک ہے. راوی ہیں 4. کتنے؟ بزے نشین کیجئے، میں بچوں کو تعلیم دے رہا ہوں. کتنے راوی ہیں؟ 4. کون کون سے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی. ان کا نام نامی ہے. حضرت ابو ہریرہ اس لقب سے معروف ہوئے ہیں. نام ان کا عمر ابن حشام ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ حافظ قرآن بھی ہے اور قاری قرآن بھی ہے. ٹھیک ہے. توجہ کیجیے گا دوستو. اور مفسر قرآن بھی عبداللہ ابن عباس. اٹھائیے تاریخ پڑھ کے دیکھ لیجیے. پھر 2 سعید اور مسیب، یہ دونوں باپ بیٹا ہے. کیا ہے؟ باپ اور بیٹا. اٹھاؤ تاریخ پڑھ کے دیکھو. حضرت ابو طالب کا انتقال کب ہوا؟ ہجرت سے 4 سال پہلے. کتاب ہجرت سے 4 سال پہلے حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا. کہاں؟ مکے. کہاں ہوا؟ مکے میں. لوگوں نے کہا کہ جنازہ ابو طالب کا نہیں ہوا تھا. اگر ابو طالب صاحب ایمان تھے تو جنازہ کس نے پڑھا؟ اٹھاؤ تاریخی کتابیں. سیرت حلبیہ سے لے کے تاریخ یعقوبی تک
مورخین نے وضاحت کے ساتھ لکھا کہ حضرت ابو طالب کو رسول اللہ نے خود کفن پہنا کے ان کا جنازہ پڑھا کے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے۔ کس نے پڑھایا؟ نبی پاک، جن کا کلمہ پڑھ کے ہم مسلمان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے خود سرکار ابو طالب کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا اور جنازہ بھی خود پڑھایا۔ اور توجہ کیجیے گا، حکم جنازہ آیا ہے 2 ہجری کے بعد، ٹھیک ہے، 2 ہجری کے بعد حکم جنازہ آیا ہے۔ جب حکم جنازہ ہی بعد میں آیا تو پھر جنازہ پہلے ہوا کیسے تھا؟ تمہاری تاریخ کے مطابق جب حکم جنازہ ہی بعد میں آیا تو پھر اچھا میں ایک بات کہنا چاہوں گا، جب حکم جنازہ نہیں تھا وہ وقت تمہیں بڑا یاد ہے، اور جب رسول کا جنازہ ہوا ہے اس توجہ ہے، جب رسول کا جنازہ ہوا وہ وقت یاد نہیں کیا، حکم جنازہ جب تھا انسان نہیں، اس جنازے کو بڑا یاد رکھا ہے۔ توجہ ہے دوستو، جب رسول کا جنازہ وہ پھر دکھائے کون کون تھا۔ توجہ ہے دوستو۔ اچھا اٹھائیے کتابیں، حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت ابو طالب کا وقت آخر تھا اور رسول نے کہا قل یا ابنی لا الہ الا اللہ، اے چچا پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ، میں اللہ کے ہاں گواہی دوں گا کہ میرے چچا نے کلمہ پڑھا تھا، ٹھیک ہے، لیکن رسول نے کہنے کے باوجود حضرت ابو طالب نے کلمہ نہ پڑھا، ٹھیک ہے، یہ روایت بیان کی گئی، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا وقت روایت راوی موجود تھے؟ روایت وہ ہوتی ہے جس کا راوی موقع پر موجود ہو۔ اٹھاؤ تاریخ، کتابیں پڑھی، ابن حجر اسقلانی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، توجہ کیجیے کیا لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وصال حضرت ابو طالب کے 1 مہینہ بعد پیدا ہوئے۔ یہ ایک تاریخ ہے۔ دوسری تاریخ لکھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس اس وقت 1 سال کے تھے، یہ تاریخ لکھا۔ پھر ایک روایت یہ آئی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں پیدا ہی نہیں ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ کہاں کے تھے بھلا؟ وہ مکے کے تھے نہیں، تھے ہی نہیں، نہ مکی تھے نہ مدنی تھے، وہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ وہ بصرہ کے رہائشی تھے۔ کہاں کے رہنے والے تھے؟ بصرہ کے۔ کلمہ کب پڑھا؟ جب 9 ہجری میں فتح خیبر ہوئی، اس وقت آ کے مدینے میں کلمہ پڑھا، ٹھیک ہے، کلمہ کب پڑھا؟ مدینے میں آ کے، ٹھیک ہے۔ اور انتقال ابو طالب کب ہوا؟ ہجرت سے 4 سال پہلے۔ تو جو بندہ مکے آیا ہی نہیں ہے وہ راوی کیسے بن گئے؟ بھی جو مکی آیا ہی نہیں وہ راوی کیسے بن گیا؟ اور جو وقت وصال حضرت ابو طالب 1 ماہ بعد پیدا ہوا وہ تو بول ہی نہیں سکتا، وہ راوی کیسے بن گیا؟ اور سعید اور مسیب یہ دونوں باپ بیٹا تھے، انہوں نے کلمہ پڑھا مکے میں جا کر، مدینے میں جا کر، ہجرت کے بعد۔ مکے میں تو انہوں نے کلمہ پڑھا ہی نہیں تھا، تو پھر کافر کی روایت کون مانے؟ توجہ ہے نا دوست؟ یہ حقیقت ہے جو تاریخ نے لکھی ہے، اور بتائیے کہ اس حقیقت میں کتنی حقیقت ہے۔ ہاں جی، سیدھا سیدھا یہ توہین رسالت ہے، ٹھیک ہے۔ جس کو رسول کہے کہ تو میرا پالنے والا ہے، جو ہے نا، اٹھائیے قرآن، علم یجد کا یتیمن فآوا، حبیب جب تجھے یتیم پایا تو میں اللہ نے تجھے پناہ عطا کی، میں اللہ نے تجھے پناہ عطا کی، چولی ابو طالب کی۔ اللہ کہتا ہے میں نے پالا، جس ابو طالب کا فعل اللہ کا فعل ہو وہ ابو طالب کتنا بڑا ہوگا۔ بھئی حقیقت کی طرف آنا چاہیے، عمل قرار دیتا ہے، بہت خوب، یعنی معصوم کے عمل کو اپنا
عمل اللہ بناتا ہے. اور توجہ، بندے حضرت ابو طالب کے ایمان کو ڈھونڈ رہے ہیں. میری نگاہ میں ابو طالب معصوم ہے. کیا ہے؟ معصوم ہے. وہ کیسے؟ مثال دوں آپ کو تاکہ بات ساری سمجھ میں آ جائے. جس سال میں مثال حضرت ابو طالب ہوا وہی سال تھا جناب حضرت خدیجہ کے انتقال کا. ایک سال میں دونوں مثال ہوئے اور رسول نے اس سال کو عام الحزن کہا، غم کا سال. کس کا سال؟ اور اللہ نے قرآن میں کہا کہ میرے نبی لا تحزن، کسی کافر کے مرنے پر، کسی مشرک کے مرنے پر غم نہ کرنا. یہ قرآن ہے. اللہ کہتا ہے کسی کافر کے مرنے پر اور کسی مشرک کے مرنے پر تم نے غم نہیں کرنا. رسول نے ان کے انتقال پر پورے سال کا نام غم کا سال رکھا ہے. کیا رکھا ہے؟ غم کا سال. تو جن پر نبی غم کرے وہ صاحب ایمان. توجہ کی جگہ دوستو، اٹھائیے تاریخ کی کتابیں. 26 کتابیں ہیں سنت کی اور ہماری ان گنت کتابیں جن کی کوئی گنتی ہی نہیں ہے. وہ کیا ہے کہ ایک بندہ تھا ابن رغیب اس کا نام تھا. کیا نام تھا؟ ابن رغیب. رحیم نہیں، ابن رغیب. رغیب رے غین بے، رے غین یہ بے. ابن رغیب اس کا نام تھا. اس نے 99 سال اللہ کی عبادت کی. کتنی؟ 99 سال عبادت کی. اللہ نے کہا میرے بندے مجھے تیری عبادت پسند آئی، مانگ کیا مانگتا ہے؟ اس نے کیا کہا؟ نہ دولت نہ سر نہ جائیداد کچھ نہیں مانگتا. رب ارنی ولیہ کا، میرے اللہ مجھے اپنے ولی کی زیارت کروا دے. کیا کر؟ مجھے اپنے ولی کی زیارت کروا. مجھے اپنے ولی کی، ساتھ بولیے گا، رب ارنی ولیہ کا، مجھے اپنے ولی کی زیارت کروا. اٹھائیے کتابیں. فبعث اللہ علیہ ابا طالب، اللہ نے ابو طالب کو مبعوث کیا. میں توجہ نہیں کر رہے آپ. اللہ نے ابو طالب کو مبعوث کیا. کیا کیا؟ مبعوث. کسے کیا؟ ابو طالب کو. کیوں؟ کہ اللہ کی نگاہ میں اس دور میں ابو طالب سے بڑا کوئی ولی تھا ہی نہیں. اس دور میں ابو طالب سے بڑا کوئی ولی تھا ہی نہیں. اور فرمایا اے ابو طالب، اے میرے ولی، فلاں بندہ تیری زیارت کا شرف حاصل کرنا چاہتا. کہا آواز آئی وادی بطحا میں چلا جا. حضرت ابو طالب وادی بطحا میں پہنچے. اس بندے نے سرکار ابو طالب کی پیشانی کا نور دیکھا. میں توجہ نہیں آپ لوگ کر رہے. یہ باتیں ممبر پہ نہیں پڑھی جاتی، نہ سناتے ہیں لوگ. توجہ ہے دوستو. اور اس سے پہلے آپ نے سنی بھی نہیں ہوگی یہ باتیں. یہ والی نجف کا کرم ہے کہ جن کے قدموں سے جا کے تعلیم حاصل کی ہے. توجہ ہے دوستو. کیا کہا؟ فبعث اللہ علیہ ابو طالب، اللہ نے ابو طالب کو مبعوث کیا. فرمایا کہ جائیے فلاں بندہ آپ کی زیارت کا منتظر ہے. ابو طالب وادی میں پہنچے. وہ کھڑا ہوا، پیشانی کا بوسہ لیا، قدم چومے اور کہا کیا؟ اے اللہ کے ولی، آپ کی پیشانی کا نور بتاتا ہے کہ اللہ آپ کو ایک ایسا بیٹا عطا کرے گا کہ جو کائنات کا ولی امام ہوگا. رسول اللہ یا علی. توجہ ہے دوستو. آپ کی پیشانی کا نور بتاتا ہے کہ اللہ آپ کو ایک بیٹا عطا کرے گا جو کائنات کا ولی ہوگا. اس سے بڑا ولی کائنات میں نہ کوئی آیا ہوگا اور نہ قیامت تک اس سے بڑا کوئی ولی آئے گا. کیوں؟ ابو طالب پوچھتے کیوں؟ فرماتا اس لیے کہ کائنات کا یہ واحد ولی ہوگا جو حالت رکوع میں زکات بھی دے گا اور اللہ اس کی آیت بھی بھیجے گا. توجہ کیجیے گا دوستو. کیا ہوا پھر؟ حضرت ابو طالب قوس نے زیارت کی اور کہا کہ اللہ کے ولی
آپ کی زیارت ہو گئی. اب اللہ ولی کسے بناتا ہے؟ وہ گل سمجھ تعلیم نہیں. اللہ کسے ولی بناتا ہے؟ اللہ کسی جھوٹے کو، کسی کافر کو، کسی مشرک کو ولی نہیں بناتا. ٹھیک ہے؟ ہاں ان کو شیطان اپنے ولی بناتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. اور اللہ کا ولی کیسا ہوتا ہے؟ کچھ بندوں نے یہ آج بھی اس پڑھے لکھے دور میں بھی جس کے گلے میں ہار دیکھتے ہیں اسے ولی کہہ دیتے ہیں. کیا دیکھ اسے، یعنی مثال کے طور پہ بندہ ہے پانچویں امام کے پاس، اس نے کہا مولا ایک بندہ ہمارے دلوں کے راز بتاتا ہے، ہوا میں پرواز کرتا، اسے کیا مانے؟ تو محمد باقر فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا عَنْ وِلَایَتِنَا وَإِمَامَتِنَا، اس سے ہماری ولایت و امامت کا سوال کر. اس سے ہماری ولایت و امامت کا سوال کر. اگر وہ ہماری ولایت و امامت کو تسلیم کرتا ہے تو پھر اس کی عزت کرو، اگر انکار کرتا ہے اس پر لعنت کرو. جو ہے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا اللہ کسے ولی بناتا ہے؟ اللہ ولایت اسے عطا کرتا ہے کہ جس ولایت کے منصب کو اللہ نے اپنے ساتھ رکھا ہے. انما ولیکم اللہ، پہلا ولی میں اللہ تمہارا. پہلا ولی میں. اب بندے نے بڑی عجیب گل کی تھی، انہوں نے کہا بھی ولی دوست کے معنی میں، اللہ تمہارا دوست، رسول تمہارا دوست، اور وہ تمہارا دوست جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہے. اور یہی معنی تھے نا رسول نے علی کا ہاتھ بلند کر من کنت مولا فہذا علی مولا کہا. اس کے معنی ہے کہ علی جس کا میں دوست اس کا علی دوست. اگر دوستی کا اعلان تھا تو غدیر میں بندوں کے چہرے کے رنگ کی بدل گئے تھے. دوست مان لیتے نا، کہتے ٹھیک ہے بھائی آپ ہمارے دوست، علی بھی ہمارا دوست. یہ اگلے پچھلے دنوں میں ٹی وی چینل پہ ڈاکٹر اور عالم طارق جمیل صاحب وہ خطبہ غدیر بیان فرما رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ من کنت مولا کا اعلان میں نہیں کر رہا ہوں، یہ من کنت کا اعلان رسول نے کیا ہے. یہ سنت رسول ہے علی کو مولا کہنا. اس نے جب دیکھا نا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا تو سامنے بندوں کے چہرے بدل گئے. طارق جمیل کہتے ہیں بھائی تمہارے چہروں کے رنگ کیوں بدل گئے ہیں؟ یہ میں نے نہیں کہا، یہ اللہ کے رسول نے کہا ہے. جیسے اس وقت ان کے رنگ بدلے تھے ایسے تمہارے چہروں کے رنگ بدل گئے ہیں. توجہ ہے دوستو؟ انہوں نے کہا جی اللہ رسول نے کہا کہ جیسے علی تمہارا دوست، جیسے میں تمہارا دوست ویسے علی تمہارا دوست. جاہل اس آیت کے نزول میں قرآن نہیں اللہ بھیج رہا، اور قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالہ. اگر یہ اعلان تو نے نہ کیا تو نے رسالت کی تبلیغ کی ہی نہیں ہے. توجہ ہے؟ رسالت کی تبلیغ، رسالت کی تبلیغ نہیں کی. توجہ کیجئے گا، رسالت کی تبلیغ. پتہ چلا کہ علی ولی اللہ کے بغیر رسالت بھی قبول نہیں ہوتی. توجہ ہے دوستو؟ اچھا میں مثال دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. جس ولایت کی خاطر اللہ رسول کو کہہ رہا ہے کہ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَةَ، لم تفعل یہ کام اگر نہ کیا فما بلغت رسالہ، رسالت کا پیغام پہنچایا ہی نہیں ہے. توجہ ہے؟ رسالت کا پیغام پہنچایا ہی نہیں ہے. یعنی نبی کی رسالت خطرے میں پڑ گئی. ٹھیک ہے؟ بغیر من کنت مولا، بغیر ولایت علی کے نبی کی رسالت کو خطرہ ہے. یہ تیری نماز کیسے قبول ہو جاتی ہے؟ توجہ نہیں کر رہے آپ لوگ؟ اچھا توجہ کیجئے گا دوستو. پھر جسے اللہ ولی بناتا ہے اسے وہ حق کی ولایت عطا کر کے ولی بناتا ہے. اور حضرت خمینی رضوان اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ولایت کے بڑا اچھے معنی لکھے. سنا دوں اگر دل ہے. حضرت خمینی فرماتے ہیں کہ ولایت از تصرف تام
در ہما عوالم امکانیہ، جہاں جہاں اللہ کی مخلوق کا امکان پایا جاتا ہے وہاں وہاں ولی کی ولایت پائی جاتی ہے، وہاں ولی کی ولایت پائی جاتی ہے۔ در ہما عوالم امکانیہ، در جمیع غیوب و شہود، اور ولی اسے کہتے ہیں جس کے سامنے کوئی شے غائب نہ ہو، ہر شے حاضر ہو، غائب نہ ہو۔ دوسرا ولی کون ہے؟ رسول۔ کون ہے؟ امام بخاری نے لکھا کہ جب رسول نماز پڑھایا کرتے تھے تو نماز ختم ہوتی تو رسول کہتے تھے بھئی آپ، اے میرے پیارے صحابہ کرام، آپ مجھ سے پہلے رکوع میں نہ جایا کیجئے، مجھ سے پہلے رکوع میں اور نہ مجھ سے پہلے سجدے میں جایا کریں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ تم سانو مڑ مڑ کے بندے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ ہمیں پیچھے دیکھتے مڑ مڑ کے، آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ پہلے چلے جاتے ہو مجھ سے؟ رسول کہتے تم مجھے اپنے جیسا سمجھتے ہو، آپ مجھے اپنے جیسا سمجھتے؟ لیس کمثلی، تم میں سے کوئی میری مثل نہیں ہے۔ کون؟ امام بخاری کے فرماتے کہ رسول نے لکھا کہ میں محمد دیکھنے میں ان آنکھوں کا محتاج نہیں ہوں، میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ توجہ ہے؟ محمد کی نگاہ ان آنکھوں سے کام نہیں کرتے مصطفیٰ، مصطفیٰ کی یہاں بھی ویسے ہی آنکھیں ہیں جہاں جیسے۔ توجہ ہے دوستو؟ حضرت خدیجہ فرماتی ہے کہ بلکہ حضرت عائشہ ام المومنین فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتی ہیں کہ ایک دن میں میرے گھر میں کپڑے سینے والی سوئی گم ہو گئی، یہ بخاری شریف نے لکھا ہے، تو میں تلاش کرتی رہی نہ ملا، آخر رسول کائنات میرے گھر میں داخل ہوئے تو سرکار کی پیشانی کا نور اس طرح پھیلا کہ مجھے وہ گری ہوئی سوئی مل گئی۔ توجہ ہے؟ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہے کہ رسول اپنے ناخن کاٹ کے نا چلے جایا کرتے تھے تجارت پہ، تو میں رسول کے ناخن اٹھا کے ایک کپڑے میں بند کر دیا کرتی تھی۔ کچھ دن گزرتے تھے تو ان ناخنوں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آیا کرتی تھی، قرآن کی تلاوت کی آواز آیا کرتی تھی۔ یعنی یہ ناخن اتر جائے تو بے جان ہوتا ہے، کیا ہوتا؟ بال کٹ جائیں تو کوئی تکلیف ہوتی ہے، ناخن اتارے تکلیف ہوتی ہے؟ کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ یہ بے جان حصے ہیں۔ جس محمد کا بے جان حصہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس محمد کی جان والا حصہ کیسا ہوگا؟ توجہ ہے؟ اور جن کو محمد کہے ہم منی وعدا منہم، یہ مجھ سے ہے، میں ان سے ہوں، لحمہم لحمی، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، دمہم دمی، ان کا خون میرا خون ہے، یہ مجھ سے ہے، میں ان سے ہوں، وہ کیسے عزت والے ہوں؟ اور جو ہے دوستو، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن اصحاب صفہ میں شامل تھے، یہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا اصحاب صفہ پہ، ایک بندہ آیا رسول کو دودھ پلانے کے لیے، اس نے دودھ دیا اور وہ چلا گیا، رسول نے وہ دودھ پیا اور کچھ تھوڑا سا چھوڑ دیا، ٹھیک ہے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں وہ ماجرہ دیکھ رہا تھا، جب میں رسول وہ چھوڑا دودھ چھوڑ کے چلے گئے نا اندر، میں بھاگ کے گیا، میں نے وہ رسول کا چھوڑا ہوا دودھ پکڑا اور سارا پی لیا۔ جو ہی پیتا گیا میرے 14 طبق روشن ہو گئے، میرے پاس اتنا علم آ گیا کہ اس جیسا کسی کے پاس علم تھا ہی نہیں۔ یعنی جو رسول کا چھوڑا ہوا دودھ پی لے وہ عالم بن جاتا ہے، تو جو محمد کی زبان چوستا رہا ہے اس کا مرتبہ کیا ہوگا، اس کی عزت و توقیر کیا ہوگا، اور پھر جن کی رگوں میں مصطفیٰ کا خون دوڑتا ہوگا وہ ہستیاں کیسی ہوں گی؟ توجہ ہے نا دوستو؟ یہ انشاءاللہ میں پورا شرح ولایت کے ٹاپک پہ پڑھوں گا اور بتانا چاہوں گا کہ ولایت کی حقیقت کیا ہے۔ توجہ ہے؟ ولی کہتے کس کو ہے؟ حضرت ابو طالب اس وادی بطحا میں پہنچے، جب پہنچے سلام ہوا، سرکار واپس آ گئے، 13 رجب آ گئی،
علی کی ماں کو اللہ نے بلایا گھر سے اور بلا کے کہا کہ میرے گھر چل، اپنا گھر چھوڑ میرے گھر چل۔ یہ سارا واقعہ رحمان کے گھر، عمران کے گھر سے شروع ہوا اور رحمان کے گھر پہ ختم ہوا۔ توجہ کیجیے گا دوستو، ہوا کیا؟ بنت اسد چلی گئی، طواف کعبہ کیا۔ دعا سناؤں آپ کو جو حضرت بنت اسد نے دعا مانگی تھی، وہ کیا تھی؟ رب انی مؤمنۃ بقا، یا اللہ میں تیری مومنہ ہوں۔ کیا ہوں؟ سارے بولیے کون؟ حضرت بنت اسد سلام اللہ علیہا کس کی والدہ ہے؟ مولا علی کی۔ اور کہہ رہی میں تیری مومنہ ہوں۔ اور اٹھاؤ تاریخ و شریعت پڑھیے، مومنہ کے نکاح کبھی کسی کافر سے ہوتا ہی نہیں ہے۔ ابو طالب کی والدہ کہتے میں مومنہ ہوں، وَبِجَاءَكَ مِنْ عِنْدِكَ مِنْ قُطُبٍ وَرُسُلٍ، جو کتابیں آئیں وہ بھی جانتی ہوں، جو رسول آئے وہ بھی جانتی ہوں۔ یعنی علی کی ماں کتابوں کو بھی جانتی ہے، رسالت کو بھی جانتی ہے۔ جو اتنی بڑی عالمہ ہے اس پر ابو طالب کی سرداری ہو، وہ سردار کتنا بڑا ہوگا۔ توجہ ہے دوستو؟ تو جی 3 دن گزرے، سرکار ابو طالب آئے، مولا کائنات کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا اور توجہ کیجیے ان بات کو، اور کہا کیا؟ یہ 2 روایات ہیں۔ ایک روایت ہے کہ رسول نے مولا علی کو کہا کہ یا علی آنکھیں تو کھولیے۔ میرے مولا نے آنکھیں کھولی اور پہلا کام کیا کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ، سلام کر کے کہا اے اللہ کے رسول آپ پہ میرا۔ رسول نے کیا کہا؟ وعلیکہ السلام یا ولی اللہ، اے اللہ کے ولی میرا آپ پہ سلام ہو۔ توجہ ہے؟ علی نے محمد کو رسول اس وقت کہا جب اعلان رسالت میں ہی تھا، ٹھیک ہے؟ اور میرے محمد نے علی کو ولی اس وقت کہا جب اعلان ولایت بھی نہیں تھا۔ توجہ ہے؟ اچھا میں یہ ایک فکرہ اپنے بھائی کو دینا چاہتا ہوں، آپ کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں اگر توجہ رہی تو۔ محمد الرسول اللہ سچ ہے نا؟ یہ محمد الرسول اللہ سب سے پہلے کس نے کہا؟ میرے مولا علی نے۔ کیا کہا؟ محمد الرسول اللہ۔ اور محمد الرسول اللہ نے کیا کہا؟ علی توجہ نہیں کر رہے۔ محمد الرسول اللہ نے کیا کہا؟ علی ولی اللہ، یعنی محمد الرسول اللہ علی کے کہنے پہ پڑھا جا رہا ہے اور ہم محمد کے کہنے پہ علی ولی اللہ پڑھ رہے ہیں۔ توجہ ہے دوستو؟ اچھا تو جی حضرت ابو طالب نے اب اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا اور کہا کیا؟ یا ابنی اقرأ القرآن، اے میرے بیٹے قرآن پڑھ۔ بھی توجہ آپ لوگ نہیں کر رہے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن۔ ابھی نزول قرآن نہیں ہوا اور ابو طالب کہہ رہے ہیں قرآن پڑھ۔ پتہ چلا کہ ابو طالب نزول قرآن سے پہلے جانتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ توجہ ہے؟ مولا فرماتے بابا کیا پڑھوں؟ فرمایا کہ جو دل میں آتا ہے پڑھ سورہ مومنون۔ کیا پڑھ؟ تو میرے مولا نے کیا پڑھا؟ قد افلح المؤمنون، آگاہ ہو جاؤ آج کے بعد مومن فلاح پا گئے، مومن فلاح پا گئے۔ اور پائی کیوں؟ کہ امیر المومنین آ گیا ہے۔ توجہ ہے دوستو؟ اچھا پھر کیا ہوا؟ اب ابو طالب کہا یا علی اقرأ الزبور، علی زبور پڑھ۔ علی نے اول تا آخر زبور پڑھ۔ یا علی اقرأ التوراۃ، علی تورات پڑھ۔ علی نے اول تا آخر تورات پڑھی۔ یا علی اقرأ الانجیل، علی انجیل پڑھ۔ علی نے اول تا آخر انجیل پڑھی۔ یعنی چاروں کتابیں رسول کے ہاتھوں پر آ کے، ابو طالب کے ہاتھوں پہ آ کے علی نے ساری کتابیں پڑھ کے بتا دی کہ نبی کے بعد نبی جیسا وہ ہوتا ہے جو چاروں کتابوں کا عالم ہو۔
توجہ ہے جنہوں سورہ بقرہ ہی نہ آوے پھر یہ اپنی مرضی ہے توجہ ہے نا پھر کیا ہوا تو جی یہ بات کہہ کے ابو طالب اپنے بیٹے کو وادی بطحا میں لے پہنچے اس سب زمین پر علی کو لٹایا اب جو باتیں میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ اتنی قیمتی اور ڈھائی وزنی باتیں ہیں جن کو سن کے آپ کو ساری زندگی لطف آئے گا وہ کیا ہے اب توجہ میں رکھیے آپ نے زمین پر علی کو لٹایا اب ابو طالب اللہ سے مخاطب ہو گئے اور کہا کیا یا رب ذل غسقت تجی اے سہرات کے رب کوئی توجہ نہیں کر رہے آپ اے سہرات کے رب کون کہہ رہا ہے ابو طالب کس سے کہہ رہا ہے اللہ سے یعنی ابو طالب بغیر وحی کے اللہ سے کلام کرتا ہے اور کیا کہہ رہے ہیں یا رب ذل غسقت تجی والقمر المبتلج المزی اس چاند کے رب جو اندھیروں میں روشنی کر دیتا ہے بین لنا من حکمک المقضی اس کی ماں کو تو نے اپنے گھر بلایا ہے ماذا ترا فی اسم الصبی اگر یہ میرے گھر پیدا ہوتا اس کا نام میں رکھتا توجہ اگر یہ میرے گھر پیدا ہوتا اس کا نام میں رکھتا یہ گھر تیرے پیدا ہوا ہے ماذا ترا فی اسم الصبی بتا تو نے میرے بیٹے کا نام کیا رکھا تو نے میرے بیٹے کا کون کہہ رہا ہے ابو طالب تو کیا آواز آئی الطاہر المنتخب الرضی اے ابو طالب میں نے تم کو اس بیٹے سے نسبت عطا کی ہے الطاہر المنتخب الرضی جو طاہر بھی ہے ذکی بھی ہے اور میرا چنا ہوا ہے میرا چنا ہوا ہے اسمہ فی شامخ علی ابو طالب میں نے تیرے بیٹے کا نام ہر بلندی پہ علی رکھ دیا ہر بلندی پہ علی اور رکھا کیوں علی مشتقہ من العلی اس لیے کہ میرا نام بھی علی ہے تیرے بیٹے کا نام بھی علی ہے میرا نام بھی علی ہے تیرے بیٹے کا نام بھی فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب اب اگر کوئی چاہے کہ ہم زمین پہ خدا کی زیارت کریں تو وہ ممکن نہیں کیونکہ وہ دیکھا جاتا نہیں ہاں اگر صفات دیکھنا چاہتے ہو تو فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب ایک مرتبہ علی کا چہرہ دیکھ لو کائنات کی عبادات سے افضل ہے علی کا جس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے اس کی اولاد کو در بدر پھلایا گیا ہے سمجھ نہیں آتی اللہ جانے مسلمانوں کا نقصان کیا کیا تھا اپنی ساری زندگی رسول نے تبلیغ حق کی خاطر گزاری ہے میرے مولا نے اپنی ساری زندگی متقیوں کے لیے گزاری ہے حسین نے حسن نے اپنی ساری زندگی نبی کے بیٹے بن کے گزاری ہے اور اجر یہ ملا کہ عاشور والے دن کوئی انگلی کاٹ کے لے گیا کوئی امامہ لوٹ کے لے گیا کوئی ابا لوٹ کے لے گیا ایک بات میں کہنا چاہوں گا رسول نے کہا تھا نا حسین منی وعنا من الحسین میں نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ یہ وہ حدیث ہے جس کو رسول نے ایک مرتبہ نہیں پڑھا بلکہ ہر مسلمان کے دروازے پہ دستک دے کے کہا سنو لوگو حسین منی وانا من الحسین ہزار مرتبہ یہ حدیث رسول نے دہرائی ہے اور اس حدیث کو دہرانے کے بعد اجر یہ ملا ہے کہ 3 دن کا پیاسا کربلا میں ذبح کر دیا گیا عزت زہرا کی قسم جیسے فضائل تم نے سن لیے یہ مصائب اس بی بی کی حسرت ہے
جو فضائل سننے نہیں آتی، شام چھوڑ کے اپنے غریب حسین کے مصائب سننے آتی ہے۔ عزت زہرا کی قسم، آج پہلی تاریخ محرم کی، مدینے والے کہتے تھے ہم نے محرم کا چاند کبھی آسمان پہ نہیں دیکھا تھا۔ امام جعفر صادق کے گھر جب ماتم شروع ہو جاتا تھا ہمیں پتہ چل جاتا تھا محرم کا چاند نظر آ گیا ہے۔ اجرکم اللہ، یہ آنسو اتنے قیمتی ہے، ان آنسوؤں کو ضائع نہ کیا کرو۔ کیوں کہ یہ زمین پہ نہیں گرتے، ان کو بقیہ چھوڑ کے زہرا لینے آتی ہے۔ اتنے قیمتی آنسو ہیں۔ آقائے بحر العلوم آقائے مہدی کہتے ہیں ایک دن عالم خواب میں دیکھا سید الشہداء کے جسم پہ اتنے زخم تھے کہ گنے نہیں جا رہے تھے، زخموں میں زخم تھے۔ میں نے کہا مولا اتنے زخم؟ رو کر حسین کہتے، ابن فیض کہتے مہدی جس کو 9 لاکھ مارنے والا ہو اس کے جسم پہ کتنے زخم آئیں گے؟ آقا مہدی کہتے میں خواب سے بیدار ہوا، ساری رات روتا رہا، اتنا زخمی حسین ہے، اتنا زخمی تھا میرا مولا حسین۔ آقا مہدی کہتے پھر دوسرے دن میں سو گئے، عالم رویا میں دیکھا، زیارت ہوئی قریب زہرا کی، زخموں کے نشان مٹ گئے تھے، صرف 2 نشان باقی تھے۔ میں نے کہا مولا کل تو اتنے نشان تھے، یہ مٹ کیسے گئے؟ غریب زہرا رو کر کہتا ہے کل کسی مومن نے میرے غریب حسین، مجھ غریب حسین کی عزاداری کی صف بچھائی تھی، وہاں جا کر جب مومن گریہ کر رہے تھے نا، اونچی اونچی آواز سے رو رہے تھے، میری ماں زارا اپنا رومال لے کر گئی تھی، وہ رومال مومنوں کی آنکھوں کے نیچے رکھتی رہی، ان کے آنسو اکٹھے کر کے لائے اور میرے زخموں پہ لگائے، میرے زخم ٹھیک ہو گئے۔ آقا مہدی کہتے مولا یہ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے آنسو آپ کے زخموں کا علاج ہے؟ حسین کہتے ہاں۔ اچھا مولا تو پھر یہ 2 نشان کیوں نہیں مٹے؟ غریب زہرا رو کر کہتے یہ زخموں کے نشان نہیں ہے، ایک اکبر کی جوانی کا نشان ہے، ایک عباس کے ظلم چھوڑنے کا نشان ہے، اور اب مہدی یہ قیامت تک نہیں مٹیں گے۔ جب بروز محشر میں قیامت کے دن پیش ہو جاؤں گا اپنے خدا کے حضور تو کہوں گا میرے اللہ ان لوگوں کو معاف نہ کرنا جنہوں نے میرے جوان اکبر کو ظلم سے اتارا تھا، میرے اللہ ان کو معاف نہ کرنا جنہوں نے میرے عباس کو زمین پہ گرایا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہ آنسو حسین کے زخموں کا علاج ہے۔ 2 جملے اور سن لو، مجھے اجازت دے دو۔ صف عذاب بچ گئی ہے، سارے مومنین بیٹھ کے عزاداری کر رہے ہیں۔ تمہیں پتہ نہیں یہ تم نہیں بیٹھے، وہاں دروازے پہ سجاد بیٹھا ہوا ہے۔ کون بیٹھا ہے؟ سجاد دروازے پہ بیٹھ کے حسین کے عزاداروں کا استقبال کر رہا ہے کہ کون کون آئے، میں اس کا شکریہ ادا کروں کہ وہ میرے بابا کی مظلومیت پہ رونے آیا ہے۔ وہاں سجاد بیٹھا ہوتا، پھر مردوں میں دائیں طرف کائنات کا رسول بیٹھ کر حسین کے عزاداروں کا شکریہ ادا کر رہا ہوتا۔ پھر مستورات میں 3 بیٹیاں بیٹھی ہوتی ہیں، محمد کی بیٹی، علی کی بیٹی، حسین کی 4 سال کی یتیمہ، یہ مستورات میں بیٹھی ہوتی ہے۔ تو جو بولے سن لو، مجھے اجازت دے دینا، مستورات میں یہ بیٹیاں بیٹھی ہوتی ہیں۔ جب مجلس ختم ہو جاتی ہے بندے اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاتے ہیں، یہ 5 افراد وہاں سے جاتے نہیں، ساری رات اس پنڈال میں بیٹھے رہتے ہیں۔ وہ کرتے کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ اور سجاد ایک دوسرے کی باہوں میں گلے ڈال کر ایک دوسرے کو برسا دے کر کہتی ہے نانا محمد آپ کے حسین کا بڑا ارمان ہے۔ اس وقت رسول کہتے سجاد تیرے باب حسین کا بڑا ارمان ہے۔ یہ دونوں بیٹھ کر برسا دیتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ جو شام والی بی بی ہے نا، اس سے 4 سال کی یتیمہ پوچھتی ہے پھوپھی اماں یہ بتائیے وہاں بیٹھ کے ایک مومن عزادار ہائے حسین کر کے رو رہا تھا، اسے کسی نے پتھر کیوں نہیں مارا؟
اجرکم اللہ. اسے کسی نے پتھر کیوں نہیں مارا؟ شام والی بی بی کہے گی پتھر کیوں مارے؟ میرے ویر کے آزادار ہے، تیرے بابا کی حقدار ہے، انہیں کوئی پتھر کیوں مارے؟ اس وقت شام والی بی بی بکیے والی بی بی کے کاندھے پہ ہاتھ رکھتی ہے اور رو کر کہتی ہے اماں یہ آزادار ہائے حسین کر کے رو رہے تھے، آئے حسین تیری غربت پہ رو رہے تھے. اماں یہ بتا اسے کسی نے تازیانہ کیوں نہیں مارا؟ اماں یہ بتا ان پر کسی نے گرم پانی کیوں نہیں پھینکا؟ اماں یہ بتا ان پر کسی نے ظلم کیوں نہیں کیا؟ محمد کی بیٹی کہتی کیوں ظلم کرے؟ یہ تیرے بھائی حسین کے آزادار ہیں. جب بھائی کی آزاداری کا نام آئے گا نا اس وقت تاریخی کتابوں نے لکھا کہ جناب سیدہ سر سے چادر ہٹاتی ہے اور رو کر کہتی اماں اگر حسین کے غم میں رونا کچھ جرم نہیں ہے تو میں نے بازار کے جس موڑ میں ہائے حسین کیا کسی نے تازیانہ مارا، کسی نے پتھر مارا، کسی نے گرم پانی پھینکا. سیال منظیم